علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 38 تک ہم نے تمام اسباق کو پڑھا بھی اور ان کے سوال جواب کو حل بھی کیا۔ آج ہم اسی کتاب کے سبق نمبر 39 کو پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الدرس التاسع والثلاثون، 39واں سبق منادا۔ منادا اسے کہتے ہیں جسے پکارا جائے۔ منادا اس شخص کو کیسے ہے جسے کیا کیا جائے؟ پکارا جائے۔ اور سبق ہے ہمارا منتزہن، تفریح گاہ، جہاں پر ہم تفریح کرتے ہیں۔ اب منادا کے کچھ اصول سمجھ لیجئے۔ جیسے میں کہوں گا ولدن، کوئی بھی لڑکا، کوئی لڑکا، لیکن میں کہوں یا ولدو، اے لڑکے، اب یہ لفظ یا نے کیا کر دیا؟ یہ عام لڑکے کو خاص کر دیا۔ منادا ہمیشہ خاص ہوتا ہے۔ اور اگر منادا مضاف ہو، جیسے مضاف مضاف الیہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اگر منادا مضاف ہو اور یعنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس کو ہم منادا بنا دے، رسول کو، مضاف کو اگر منادا بنانا ہو تو اس پہ زبر دیا جاتا ہے۔ مضاف اگر منادا بنے تو اس پہ پیش کے بدلے کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا۔ تو رسول اللہ سے جیسے ہم یا لگائیں گے تو یہ رسول اللہ کا یہ پیش زبر میں تبدیل ہو جائے گا، اور یا رسول اللہ سے یا رسول اللہ بنے گا۔ آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر مضاف منادا بن جائے تو وہ حالت منصوب میں ہوتا ہے، اس پر زبر آتا ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں سبق کو شروع کر رہا ہوں۔ الفاظ معنی میں نے لکھ دیا ہوں۔ مبسوطن، کہ میں نے خوشحال، علامہ یرام، اس کے مطابق جسے چاہا جا رہا ہے، اس پر جسے چاہا جا رہا ہے، مطلب حسب منشا، منشا کے مطابق۔ مرتاحن، یہ آرام سے بنا ارتاح یرتاح، مرتاحن اس کو آرام دہ بھی کہہ سکتے ہیں، خوشگوار بھی کہہ سکتے ہیں۔ مقہا، ہوٹل یا پھر کیفے جہاں پر کافی پی جائے۔ حیا اور تعال، یہ اسم افعال ہے، ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم استعمال ہوتے ہیں لیکن معنی فعل کے دیتے ہیں۔ حیا تعال، حیا کے معنی بھی آؤ، تعال کے معنی بھی آؤ۔ منتزہن، تفریح گاہ۔ اقتراحن، پیشکش یا پھر تجویز۔ مکتب البرید، پوسٹ آفس۔ استفسرا، پوچھا۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ سبق ہے ہمارا۔ اب چلیے ہم سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ منتزہن، تفریح گاہ، پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ خالد: السلام علیکم، کیف حالک یا راشد؟ خالد اور راشد کے درمیان کنورزیشن چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ تو خالد راشد سے کہتا ہے السلام علیکم، کیف حالک یا راشد، تم پر سلامتی ہو اے راشد، تمہارا حال کیسا ہے؟ اب راشد جواب دے رہا ہے وعلیک السلام، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اہلاً یا خالد، اے خالد، مرحبا، جس کو ہم ویلکم یا خالد کہہ سکتے ہیں۔ انا مبسوط و کیف انت، میں خوشحال ہوں، میں اچھا ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ خالد: علامہ یرام، میں بھی حسب منشا ہوں۔ علامہ یرام اس کے مطابق ہوں جسے چاہا جا رہا ہے، مطلب حسب منشا ہوں۔ وبینما کان راشد و خالد یتحدثان وصل صدیقهما عبد الرحمن۔ وبینما کان راشد و خالد یتحدثان، وبینما اور اس دوران، کان تھے، خالد و راشد یتحدثان گفتگو کرتے ہوئے، اس دوران کے خالد اور راشد گفتگو کر رہے تھے۔ وصل صدیقهما عبد الرحمن، ان کا دوست عبد الرحمن آ پہنچا۔ عبد الرحمن اب دونوں کی گفتگو میں کنورسیشن میں داخل ہوا۔ ماذا تفعلان ہنا یا صدیقی، ماذا تفعلان، آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یا صدیقیہ، اے میرے دونوں دوست، یا صدیقیہ، اے میرے دونوں دوست، ماذا تفعلان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ماذا تفعلان ہنا یا صدیقیہ، اے میرے دونوں دوستو، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب راشد جواب دیتا ہے این کنت یا عبد الرحمن ما رأیتک منذ زمان، این کنت، آپ کہاں تھے اے عبد الرحمن؟ ما رأیتک، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، منذ زمان، ایک زمانے سے۔ خالد: علامت الوقوف ہنا لندخل المقہا ونتحدث ہناک۔ اب خالد کہتا ہے، راشد نے عبد الرحمن سے کہا آپ کہاں تھے عبد الرحمن، میں نے آپ کو ایک زمانے سے نہیں دیکھا۔ تو خالد کہہ رہا ہے علامت الوقوف ہونا، ہم یہاں کب تک ٹھہریں گے؟ لندخل المقہا ونتحدث ہناک، لی کے معنی ہوتے چاہیے، اور دخلا کے معنی داخل ہونا۔ لندخل المقہا، ہمیں ہوٹل میں، کیفے میں
داخل ہونا چاہیے، ونتحدث هناك، اور وہیں پر بات کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ راشد لا یا خالد، اب راشد کہہ رہا ہے کہ نہیں اے خالد، لقد نہانی ابی عن الجلوس فی المقاہی، یقیناً مجھے میرے ابا نے منع کیا ہے بیٹھنے سے ہوٹلوں میں، مقاہا کی جمع مقاہی، لقد نہانی مجھے یقیناً منع کیا ہے، ابھی میرے ابا نے، عن الجلوس بیٹھنے سے، فی المقاہی ہوٹلوں میں، مجھے میرے ابا نے ہوٹلوں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ خالد کہتا ہے لماذا تخاف اباک یا رجل، اے آدمی تم اپنے ابا سے کیوں ڈر رہے ہو؟ لا یخبرہ احد منا، ہم میں سے اسے کوئی بھی نہیں بتائے گا، حی نمشی، آؤ ہم چلے۔ عبد الرحمن اذن نمشی یا شباب الی المنتزہ، تب تو اے نوجوانوں، اے جوانوں، تب تو ہمیں تفریح گاہ کی طرف چلنا چاہیے، ونجلس ہناک، اور وہاں پر بیٹھنا چاہیے۔ راشد نعم یا عبد الرحمن اقتراحک جید، اب راشد کہتا ہے بالکل اے عبد الرحمن، ہاں اے عبد الرحمن، آپ کی رائے بہت اچھی ہے، اقتراحک جید، آپ کی رائے اچھی ہے، وکلامک معقول، اور آپ کا کلام بھی معقول ہے، قابل سمجھ ہے۔ جاء سعاد ورأت الزملاء واقفین فی الطریق فتقدمت الیہم، جاء سعاد، اب سعاد ایک لڑکی ہے، اب یہ تینوں دوست بات کر رہے ہیں تو سعاد آ جاتی ہے۔ جاء سعاد، سعاد آئی، ورأت الزملاء واقفین فی الطریق، اور اس نے اپنے کلاس میٹ کو راستے میں کھڑا ہوا دیکھا، فتقدمت الیہم، تو ان کی طرف آئی۔ سعاد اب ان تینوں سے بات کر رہی ہے۔ سعاد ماذا تعملون ہنا یا جماعہ، اے گروہ، اے جماعت، اے گروپ، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یا جماعت کے معنی گروپ ہوتے ہیں، اے گروپ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ خالد الی این تقصدین یا سعاد، اب خالد سعاد سے بات کر رہا ہے کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہے اے سعاد؟ سعاد کنت ذاہبۃ الی مکتب البرید، میں پوسٹ آفس جانے والی ہوں، فرأیتکم ہناک، کنت ذاہبۃ الی مکتب البرید، میں پوسٹ آفس جا رہی تھی، فرأیتکم ہنا، تو میں نے تمہیں یہاں پر دیکھا، وجئت استفسر عن حالکم یا زملائی، تو میں آپ کے احوال کو پوچھنے آئی ہوں اے میرے کلاس میٹ، اے میرے دوستو۔ عزیزان گرامی، یہاں پر یہ چھوٹا سا سبق ختم ہوا، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے سوال جواب کو حل کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔